آج کی ایک اہم میٹنگ یہاں پہ سبرن ٹی وی اور انڈس ٹی وی کے تعاون سے رکھی گئی. مسئلہ یہ ہے سر کہ آج کا جو ایجنڈا ہے وہ میرے خیال میں کراچی کے اندر جو خاص کر اورنگی ٹاؤن کے اندر جو شناختی کارڈ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جو کافی لوگ پریشان ہیں، اس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوگی. اور جو اورنگی کا سب سے بڑا ایشو اس وقت جو میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں وہ ہے کراچی اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک یونیورسٹی کا قیام، جس میں بہار فاؤنڈیشن جو کہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے اس میں کافی ورک کر رہی ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارے بھائی روحان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کچھ یہ بھی ان سے پوچھیں گے. اور جماعت اسلامی بھی میرا خیال ہے اس میں بہت ایکٹیو رول ادا کر رہی ہے. تو اس وقت ہمارے درمیان جو ہے نا وہ بہار فاؤنڈیشن ہے. آپ کے اور بھی ذمہ دار یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی رائے لی جائے. تو سر میں آپ سے کرواتا ہوں، آپ اپنا تعارف بھی کروائیے اور اس جو آپ کا جو ایجنڈا ہے اس کے متعلق آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام میرا سہیل صدیقی ہے اور بہار فاؤنڈیشن کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری، اور گزشتہ 23 سالوں سے بہار فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس کی جدوجہد میں الحمدللہ تمام ساتھی واقف بھی اس میں پیش ہیں. اور جو موجودہ ایجنڈے کی بات ہے، جہاں تک شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، یہ تو ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہم میں سے ہر فرد اس مسئلے سے گزرا ہے کسی نہ کسی شکل میں یا اس کے کوئی رشتہدار ہو سکتے ہیں. اور یہ شناختی کارڈ کا مسئلہ جیسا کہ آفتاب بھائی نے کہا ہے کہ ایک انسانی المیہ ہے. یہ ایک انسانی المیہ، یہ پولیٹیکل ایک مسئلہ نہیں ہے. اس کو پولیٹیکل مسئلہ بنا دیا گیا. انسانی المیہ اس طرح سے ہے کہ اگر شناختی کارڈ نہیں ہو، بے فارمز نہیں ہو، ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم تو چھوڑ دیں، میٹرک کا ایگزام تک نہیں دے سکتے. میٹرک کے ایگزام کے لیے بھی بے فارم کے اندر موجودگی اس بچے کی ضروری ہے. اور کئی ایسے کیسز ہمارے وکیل عثمان فاروق صاحب نے کیا ہے جس کے اندر بچے کے والدین نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور اس بچے کو ایڈمیشن اسکول لے نہیں رہا ہے، ان کے اندر انرول نہیں کر پا رہا. تو کیس کیا انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بالآخر الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہوئے. اور ایک دو کیسز کے اندر وہ بچوں نے ایگزامس بھی دیے. میرا یہ کہنا ہے کہ شناختی کارڈ کا جو ایشو ہے، جو نادرا سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ ایک بہاری کمیونٹی کے لیے انسانی المیہ کی شکل کے طور پہ آگے کے سامنے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پر ہم اپنا ایک جوائنٹ موومنٹ لے کر آئیں. اور اس میں کوئی سیاسی ایفیلیشن کی بات نہیں، چاہے پیپلز پارٹی سے تعلق ہو، چاہے جماعت اسلامی سے تعلق ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق ہو یا پی ٹی آئی سے تعلق ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو. لیکن بینگ کا بہاری ہمیں اس کاز کو لے کر بڑھنا ہے. اور اس کے لیے آفتاب بھائی نے جو ایک پالیسی طے کی ہے، جو بہار فاؤنڈیشن کی پالیسی، اور وہ یہ ہے کہ ہم لیگل وے کے اندر قانونی ذرائع سے اس پر کام کریں. ایک تو وہ کام ہوتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کریٹ کریں، ہم لوگوں کو لے کر آئیں، سڑکوں پہ لے کے آئیں، موب بنائیں، ہم ناظرہ کے سامنے گھیراؤ کریں، احتجاج کریں. اور ایک وہ کام ہے کہ جو شاید اب تک بہت سارے لوگوں نے سوچا تو ہے لیکن اس کی کوشش نہیں کی، عملی طور پر اس پر آگے نہیں بڑھے. ہم انشاءاللہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس سے بات چیت چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم قریب ایک پٹیشن فائل کرنے والے ہیں تاکہ قانونی گراؤنڈ کے اوپر بہاری کمیونٹی کو بالخصوص اور بالعموم تمام کمیونٹیز کو جو اس پرابلم کو فیس کر رہی ہیں اس کو ریلیف مل سکے، عدالت کے ذریعے ریلیف مل سکے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے اور ہم اس میں کوشش کریں. شکریہ آپ کا، اپنا موقع. اس کے بعد سے میں چلتا ہوں آپ کی طرف اپنا. سیکنڈلی میں یونیورسٹی کے حوالے سے الحمدللہ اور ان کی یونیورسٹی کی جو یہ تحریک ہے، یہ کوئی 2 سالوں سے زائد ہو گیا اس تحریک کو. اور اس کا آغاز میں نے 2 سال پہلے کیا تھا الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ بہار فاؤنڈیشن کی مرکزی کمیٹی جو ایگزیکٹو باڈی اس نے اس کی منظوری دی اور اس نے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ اس مرحلے تک پہنچا دیا ہے کہ آج اورنگی کے اندر یہ ایک ویل نون چیز ہے. یعنی ہر نوجوان کم و بیش جہاں پہ بھی نوجوانوں کی کوئی بیٹھک ہوتی ہے، جہاں پہ تعلیمی حوالے سے جو لوگ منسلک ہیں، چاہے تعلیمی ادارے کے سربراہان ہوں، کوچنگ سینٹرز والے ہوں، کوئی بھی ہوں، تو وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو آواز ہوتی ہے یہ اورنگی کی ضرورت ہے. ہمارے سلیم اللہ بھائی موجود ہیں، یہ بھی تعلیمی ادارے کو ایک عرصے سے چلا رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ اس بات کی
مجھے مطلب سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ صرف اورنگی ٹاؤن نہیں بلکہ بلدیا ٹاؤن، مواز روڈ اور سراؤنڈنگ کا یہ جو پورا ایریا ہے نا، یہ ایک اورنگی یونیورسٹی کے قیام سے یہ پورا ایریا ہم کور اپ کر سکتے ہیں۔ ہماری وہ بچیاں، ہمارے وہ فیملیز کے جو اپنی بیٹی کو کراچی یونیورسٹی 25 کلومیٹر دور یہاں سے نہیں بھیج سکتے، اور پرابلم کیا ہے ٹرانسپورٹ کا ایشو سب کو پتہ ہے، کتنا گندا ایشو ہے ٹرانسپورٹ کا۔ نوجوان لڑکے تو بائکس پہ چلے جاتے ہیں لیکن وہ بچیاں کیا کریں؟ تو یہ جو یونیورسٹی کا بھی معاملہ ہے نا، یہ بھی ایک جو سمجھ لیں ہیومینیٹرین ایشو ہے۔ ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے۔ صحیح معنوں میں اورنگی ٹاؤن ایک لیبر کالونی بنائی گئی، یعنی ہم یہاں پر پڑھیں، میٹرک کریں، جعلی طریقے سے نقل مافیا اس پورے سسٹم کو ہائیٹیک کیا ہوا ہے، اور نقل کرنے کے بعد آپ جو میٹرک کرنے کے بعد آپ کا بچہ انٹر میں بھی صحیح سے نہیں جا پاتا، اور وہ ایک چنچی اور ایک رکشا چلانے کے قابل رہ جاتا ہے، اس کے منہ میں ایک گٹکا ہوتا ہے اور وہ چنچی چلاتا ہے، یا تو کسی فیکٹری کے اندر جا کے دھاگا کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے اس بارے میں، اورنگی یونیورسٹی کے بارے میں، کہ اورنگی کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے دروازوں پر بند نہ کیا جائے۔ ان کے لیے نہ صرف اورنگی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل تعلیمی اداروں کو بھی اورنگی کے اندر لایا جائے، تاکہ اورنگی کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے اس ٹیلنٹ کو ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اظہار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ ویڈیو چلتی رہے گی، انشاءاللہ پھر کبھی کسی ٹاپک پہ۔ انڈس ڈیجیٹل چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی خبر کی ویڈیو ملتی رہے۔